ہم پھر یہاں پہ ہمارے جو علماء کے بول ہیں ان کی طرف آ چکے ہیں. سحر میں جن لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا، آج سیدنا فاطمہ زہرا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، ان کے وصال کا دن ہے. اس حوالے سے انتہائی خوبصورت گفتگو اور بہت ایسی باتیں جو یقین مانیے کہ سحری کے بعد بھی کئی دیر تک، مطلب میں یہ سچ بات بتاؤں گا کہ دل میں ایسے وہ باتیں اٹھتی رہیں اور بے تحاشا سوال اٹھتے رہے. اور کچھ سوال میں صبح یہاں کر چکا تھا اور میری پرسنلی خواہش تھی کہ آج بھی ہم انہی کے موضوع کو لے کے آگے بڑھیں. دو کہ موضوع بہت سارے ہیں ہمارے پاس جن پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے مذہب میں ہمارے لیے بہت آسان کر کے بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں. اور جو ہم ایک پریکٹیکل اور تھیوری کی بات کرتے ہیں، تو جو پریکٹیکل ہے وہ ان تمام لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے پیش کی ہیں. ہم سب کے لیے بہت آسانیاں ہیں اگر ہم ان کو تلاش کرنا شروع کریں. تو کل بھی بڑی خوبصورتی سے بات شروع ہوئی، آج بھی میرے علماء کرام کا جو گلدستہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. شہیدی صاحب سے میں آج شروعات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا تھا کہ آج کے دن کے حوالے سے تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد جو میں ایک چیز بعد میں ڈسکس کر لوں گا، لیکن تھوڑا سا پہلے آج خاص کر آج آپ کی وصال کا دن ہے تو اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے عالم کی روح کا نام ہے. بے شک. اگر وہ نہ ہو تو پورا عالم عبث اور بیہودہ ہے، اگر وہ ہیں تو پورے عالم میں حیات ہے اور زندگی ہے. جو شخصیت اللہ کی طرف سے تمام عالم کی نجات اور ہدایت کے لیے تشریف لائی، اس ہستی کی زندگی میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیثیت روح کی ہے. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عشق کی حد تک نبی کریم نے پیار بھی کیا ہے اور محبت بھی کی ہے. بے شک. یہ جو نبی کی محبت ہے نا، چونکہ نبی کریم کو ہم بعض اوقات نعوذ باللہ خود سے قیاس کرتے ہیں، باقی لوگوں سے قیاس کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے ہماری محبت ہے ویسے ہی ان کی محبت ہوگی، جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ان کی سوچ ہوگی. جبکہ قرآن کریم نے آپ کی ذات کی جو تعریف فرمائی ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو رسول کریم مکمل طور پر ارادے الہی میں ڈھلی ہوئی ہستی کا نام ہے. یعنی ان کا پلک جھپکنا، ان کا بات کرنا، ان کا لب کھولنا، ان کا قدم اٹھانا، سب کچھ ارادے الہی کے تابع ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی محبت بھی ارادے الہی کے تابع ہے اور ان کی نفرت بھی ارادے الہی کی تابع ہے. لہٰذا جو کچھ نبی کریم کہتے ہیں وہ اللہ کا ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جب ہم اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدامات کی طرف، کلام کی طرف، آپ کے رویے کی طرف اور آپ کے اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہستی کون سی ہستی ہے. سحری کے پروگرام میں ہمارے علماء کرام نے واقعی سب نے اپنا حق ادا کیا اور بہت خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا. دیکھیے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اب عالم اسلام میں دو طرح کی روایتیں ہیں نا. ایک روایت کہتی ہے کہ ایک بیٹی، دوسری روایت کہتی ہے 4 بیٹیاں. دو نقطۂ نظر ہیں، لیکن جب ہم خود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نبی کریم کا رویہ دیکھتے ہیں تو یہ رویہ کہیں اور نظر نہیں آتا، صرف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے کہ نبی کریم جس طرح سے فاطمۃ الزہرا جو ہیں وہ سب سے چھوٹی تھیں اور جو پہلی 3 یہ ٹھیک ہے، میں اس تاریخی بیان میں وصال کر گئی تھیں پہلے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کسی اور کے بارے میں منقول نہیں ہے. میں اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ یہ نقطہ بڑا کامن ہے، تمام عالم
اسلام میں جو رویہ، جو اخلاق، جو برتاؤ، جس محبت کا اظہار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، چونکہ نبی کریم صرف بعثت کے بعد تو نبی نہیں تھے، آپ پیدائشی نبی ہیں، اعلان بعثت کے موقع پر ہوا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کا پہلے دن سے آخری دن تک رویہ پیغمبرانہ ہے، رویہ آپ کا الہی ہے، وحیانی ہے، وحی خدا کی عکاسی ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ بعثت سے پہلے آپ کا اخلاق اور طرح کا ہو، بعثت کے بعد آپ کا اخلاق اور طرح کا ہو، ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک نبی کریم کے رویے میں جو چاشنی، جو محبت، جو عشق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نظر آتا ہے، وہ کسی اور ہستی کے لیے کل عالم میں نظر نہیں آتا. بہت خوبصورت موتیوں جیسی جو ایک باتیں ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. شہیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اتفاق یہ ہوا پچھلے 2 دنوں میں کہ مفتی فضل صاحب سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ آج فضل صاحب سے تھوڑی سی، کیونکہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اپنا حصہ ڈال چکے ہیں اس گفتگو میں، تو فضل بھائی آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی، تو تھوڑی سی میں نے کہا کہ آپ سے شروع کرتے ہیں آج ان کے وصال کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. جزاک اللہ آپ تمام حضرات کا. دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی لخت جگر ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جنت کے جوانوں حسن اور حسین کی والدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو آپ دستک سے پہچان گئے کہ دستک دینے والی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. محبت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے عشق اور مشک نہیں چھپ سکتا تو محبت بھی نہیں چھپ سکتی. اور پھر ایک موقع وہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گھر میں ہے، ہجرت کی رات میں دستک ہوتی ہے، تو صدیق اکبر بھی دستک سے پہچان گئے کہ دستک دینے والا آمنہ کا لال عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آئی تو آپ نے استقبال کیا، اور پھر آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو کہنے لگی کہ مشکیزہ بھر کر لانے کی وجہ سے کندھوں پر نشان پڑ گئے، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور گٹے پڑ گئے، تھکن بھی ہے، تکلیف بھی ہے، فاقہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال، کھجورے، غلام، سب کچھ تھا، اور حکم بھی یہ ہے کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خرچ کرنے میں ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو. یہاں جائز ہے، حکم یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے، لیکن آپ کی زندگی عرفانی اور وحدانی زندگی تھی، آپ منشا حاکم کو سمجھنے والے تھے. آپ نے کہا اس موقع پر اپنی بیٹی کو دینے سے زیادہ ضروری مدینے کے یتیموں کو یہ چیز دینی ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے وہ کلمات نہ سکھلاؤں کہ تو پڑھے تو تیرے لیے ان سب سے بہتر ہو. 33 بار نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا. اس کو آج تسبیحات فاطمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علماء صوفیہ نے نکتہ لکھا ہے کہ کسی کو تھکن ہو، تکلیف ہو یا تنگ دستی ہو، جو نماز کے بعد ان تسبیحات کا اہتمام کرے گا ساری پریشانیاں حل ہوگی. تو پوری امت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بہترین تحفہ جو ملا، کنز من کنوز الجنہ، یہ جو خزانہ ملا، یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی برکت سے ملا. آقا کی ان سے محبت کا عالم یہ تھا، آپ سفر پر جاتے، سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے حضرت فاطمہ ہوتی، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے جس کو گلے لگاتے حضرت فاطمہ ہوتی. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جدائی کا سب سے کم ڈیوریشن اگر برداشت کر سکتا ہوں، اپنی اس بیٹی کا برداشت کر سکتا ہوں. آخری سفر پر جاتے ہوئے بھی یہی کچھ ہوا. حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، رونے لگی، پھر کان میں کچھ کہا، مسکرانے لگی. لوگوں نے کہا یہ نکتہ اور لوجک کیا ہے؟ فرمایا بابا جان نے کہا جدائی کا وقت ہے، میں رونے لگی. پھر خوشخبری دی کہ جنت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تیری ہوگی. وہ مسکرانے لگی. اللہ ہمیں بھی وہ محبت عطا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کل اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے تھے بیکاز تھوڑی سی مس کوٹیشن ہوئی ہے جہیز کے حوالے سے اور لوگ اس کو منسلک کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور پاک نے جو ہے وہ اپنی لخت جگر کو جہیز دیا تھا. اور میں بھی جب یہ کل میں یہی بات کر رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا یہاں سے جانے کے بعد بھی تو پھر وہی ہوا کہ وہی چیزیں سامنے آئی جا رہی ہیں. تو یہ فضل بھائی میں انیب بھائی آپ سے دونوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. انیب بھائی سے میں ابھی بریک میں کہہ رہا تھا تو غلط العام نہیں کہتے, غلط العوام ہے یہ. تو اس کا تھوڑا سا اگر اس پہ تھوڑی سی انیب بھائی آپ سے شروع بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بچی کی شادی کے موقع پر ہم جو جہیز بناتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی شرعی نقطہ نظر سے یہ جہیز اسلامی شادی کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اسلامی شادی کے اندر یا نکاح ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ ہوتا ہے. تو ایجاب اور قبول اور اس کے بعد ولیمہ یہ شرعی شادی ہے. اور وہ بڑی تفصیل سے شہیدی صاحب نے بھی بتایا بیان کر دیا کہ حضرت علی سے جی. اب یہ جو جہیز کے حوالے سے بنیادی طور پر آپ نے مجھے یہ کہا کہ جی رات کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جہیز نہیں ہے, جبکہ ہم جو ہے نا نیٹ پہ دیکھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا جہیز یہی ہے. ہاں اس کو تعبیر لفظ جہیز سے کیا گیا ہے کیونکہ وہ شادی کے موقع پر دیا گیا, اور یہ لفظ غلط العوام ہو چکا ہے, یعنی عوام میں غلط طور پر رائج ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ پاک کا جہیز ہوا ہے. بنیادی طور پر جہازہ یجہز و تجہیز کا مطلب ہوتا ہے ساز و سامان تیار کرنا. تو جیسے ہم نے سویرے بات کی ہے کہ حضرت مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے ساری زندگی, یعنی آپ 1 سال اور بعض روایت میں آتے ہیں اس سے بھی کم عمر میں حضور کی کفالت میں آئے, پھر ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. اب ان کا الگ سے گھر بسانا تھا, تو اب ان کے ہی اللہ کے نبی نے ان سے زرہ بیچ کر ان سے رقم منگوائی, اسی میں سے کچھ چیزیں خرید کر آپ نے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے الگ سے جو گزرانے زندگی کے لیے سامان کی ضرورت تھی وہ آپ نے عطا فرما دیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جو لفظ اگر کہیں لکھا ہوا بھی ہے تو یہ غلط ہے, یعنی اس کا یہ کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے. جو باقی چیزیں تھیں مفتی صاحب وہ بھی آپ کے جو صحابہ کرام تھے غالباً ان سے آپ نے اس میں کچھ مدد لی تھی یا کچھ, وہی جو ہم سسٹم کی ایک بات کر رہے تھے پوری. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. چادر بچھا کے سیدہ زہرا کے واسطے بیٹیوں کے مان بڑھا دیے حضور نے. واہ. دروازے پر دستک ہوئی, پوچھا کون؟ کہا بیٹا میں سلیمان فارسی ہوں, کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا بابا جان کھانے کو تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے, البتہ میرے دروازے سے کوئی واپس خالی نہیں گیا کیونکہ یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے, تو آپ تھوڑا انتظار کیجئے میں کچھ دیکھتی ہوں. اندر گئیں تو ایک نئی چادر تھی. کہا یہ چادر آپ فلاں یہودی شمعون رخی کے پاس لے جائیے, اسے دے دیں, وہ آپ کو کچھ دے دے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ امانت لے کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شمعون رخی کے پاس جاتے ہیں تو اس نے کہا جی آپ کہاں سے آئے اور کیسے آئے؟ حضرت سلیمان فارسی نے لمبا واقعہ سارا جب سنا دیا تو اس نے حضرت سلیمان فارسی کو پیسے بھی دے دیے, چادر بھی واپس دے دی, اور کہنے لگا کہ مجھے اٹھائیے اور آپ کلمہ پڑھائیے. کہا یہ کیا ماجرا؟ کہا یہ جو واقعہ آج ہوا نا کہ مجھے اس میری کتاب میں لکھا ہوا ہے, میں اس انتظار میں تھا کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر میرے پاس آئے گی, سلیمان فارسی لے کر آئیں گے, تو میں اس نشانی کے انتظار میں تھا, مجھے کلمہ پڑھائیے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم آج اپنے آپ کو جن کا غلام گردانتے ہیں, ہم جن کے غلام ہیں وہ لوگ ہیں جو انتخاب خداوندی ہیں. ابھی ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا, منقبت پڑھ رہا تھا, وہ کہنے لگا کہ حضرت فاطمہ محسن علی ہیں, تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. حضرت علی بھی ہیں, باقی اصحاب بھی ہیں. راستے پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ حضرت عثمان زبان میں کچھ پڑھ رہے ہیں. پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جتنے قدم آقا کے میرے گھر تک لگے میں اتنے غلام آزاد کروں گا. واپس گھر آئے, چہرے پر کچھ رنجیدگی تھی, پریشانی تھی. اماں حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا
آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کس بات کی ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے بھی اللہ اتنی وسعت دیتا، میں بھی کائنات کے پیغمبر کی اپنے گھر میں دعوت کرتا، میں بھی اتنے غلام آزاد کرتا۔ تو حضرت فاطمہ کا فضل دیکھیے، حضرت فاطمہ کی عنایات دیکھیے۔ فرمایا پریشان کیوں تھے آپ؟ میرے بابا جان کو دعوت دیجئے۔ فرمایا انتظام کہاں سے ہوگا؟ فرمایا انتظام ہو جائے گا، آپ دعوت دیجئے۔ حضرت علی گئے، جا کے حضرت فاطمہ الزہرا کے کہنے پر دعوت دے آئے، حضور تشریف لے آئے، صحابہ اکرام کے ہمراہ تشریف لائے۔ جب صحابہ اکرام نے وہ کھانا کھایا تو کچھ آپس میں کہنے لگے، چیما گوئیاں ہونے لگی۔ حضور نے پوچھا اے صحابہ پیغمبر، میرے بیٹی کے دسترخوان پر آپ ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایسا کھانا ہم نے پہلے نہیں کھایا، ایسا کھانا ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کی محبت اور دعوت پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی محبت ہے، اس محبت میں اللہ نے یہ کھانا آسمان سے بھیجا، سبحان اللہ، یہ جنت کا کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جو واقعہ وہ جو فضل والی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا گیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت عثمان غنی نے غلام آزاد کیے تھے، رسول اللہ جتنے قدم چل کر آپ کے گھر میں آئے ہیں اتنے قدموں کی برکت سے اللہ نے جہنم سے جہنمی آزاد فرمایا۔ اللہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے اس سے آگے دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، چونکہ آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا دن ہے، آج آپ کا آخری دن ہے، بروز منگل ہے۔ پہلے کچھ آپ نے وقت بخار بھی گزارا، ساری رات جا کر گزاری، نوافل میں، عبادت میں، تلاوت میں۔ صبح ہوئی، حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھا کہ اکیلی حضرت فاطمہ کئی کام کر رہی ہیں، آٹا بھی گوندھ رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں۔ فرمایا آپ ساری رات بھی جاگتی رہیں اور صبح کے وقت میں اکٹھے سارے کام آپ کو کیسے یاد آ گئے؟ فرمایا علی آج واقعہ کچھ اور ہے۔ کہا کہیں آپ نے جانا ہے، کوئی پروگرام ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگی ہاں کہیں جانا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں بیٹھی ہوئی تھی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان آئے اور میرے گھر میں مجھے تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ میں کھڑی ہوئی، میں نے ابا جان کو پوچھا ابا جان آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا حکم کیجئے۔ کہا بیٹی آج آپ نے روزہ رکھا ہے؟ کہا جی رکھا ہے۔ کہا آج آپ نے افطاری مرتضیٰ کے گھر کی ہے، سحری مرتضیٰ کے گھر کی ہے؟ افطاری آپ نے محمد مصطفیٰ کے پاس کرنی ہے، میرے پاس آنا ہے۔ اور آخر میں حضرت علی سے کہا 3 گزارشاتیں ہیں، 3 فرمائشیں ہیں آپ سے۔ فرمایا وہ کون کون سی؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، آپ کیسی بات کر رہی ہیں، یہ خواب ہے۔ فرمایا نہیں، آج میں نے افطاری سحری آپ کے پاس کی، افطاری میں نے اپنے ابا کے پاس کرنی ہے۔ میری 3 گزارشات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو آپ کے حق میں تو مجھے معاف کر دیجئے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ فرمایا میرے جانے کے بعد اگر آپ کا دل کرے تو آپ شادی کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تیسری بات کیا کہی؟ فرمایا یہ بچے چھوٹے ہیں، ان کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور رو کر کہنے لگے فاطمہ اگر آپ چلی گئیں تو آپ ہی نہیں جائیں گی، یہ مجھ پر سے اور اس امت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اٹھ جائے گا۔ بروز منگل 3 رمضان المبارک آپ کی اور میری یہ ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چوتھی اور لاڈلی بیٹی کا نماز جنازہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے ہیں۔ اللہ ساری زندگی ہمیں اپنی ماں کو سلام عرض کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح حضور آ کر کہا کرتے تھے فاطمہ میں تیرے پاس سے آ کے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں، اس امت کو بھی چاہیے کہ یہ آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے خوشبو حاصل کرے۔ جی قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی اور مختلف اہم ترین عناوین زیر بحث آئے، جن میں جہیز کا مسئلہ بھی آیا۔ جہیز کے معاشرے میں جو برے اثرات ہیں اس سے تو سب آگاہ ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج جہیز کے نام پہ عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور حق وراثت جو شرعی فریضہ ہے ان سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے جس طرح مرد کو حق دیے ہیں بے عین ہی عورت کو بھی حق دیے ہیں۔
وراثت میں جہاں بیٹے کا حصہ ہے وہاں بیٹی کا بھی حصہ ہے، جہاں بھائی کا حصہ ہے وہاں بہن کا بھی حصہ ہے، جہاں شوہر کا حصہ ہے وہاں بیوی کا بھی حصہ ہے، جہاں باپ کا حصہ ہے وہاں ماں کا بھی حصہ ہے۔ وراثت پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 186 میں وراثت کے احکام بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ وراثت کے احکام سے ناآشنا ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو مسائل سمجھ میں آ جائیں گے۔ تمام حقداروں کے حقوق بیان کرنے کے بعد حقوق کی ادائیگی پہ ملنے والی جزا اور عدم ادائیگی پہ ملنے والی سزا کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا ہے، اور وہ اس طرح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالداً فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کی پاسداری تم سب پہ لازم ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل پیرا ہوگا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود کو پائمال کرے گا، اللہ اسے جہنم میں پھینک دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس میں دنیاوی عزت و وقار ہی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار بھی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو اللہ نے جو حق جس کو عطا کیے ہیں ہمیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں، میں جو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، اب میں حضرت آپ سے بھی ایک بات چھوٹی سی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، خاص طور سے جس طرح بچپنے سے جو بچے، خاص طور سے چونکہ بچے موجود ہیں، دماغ میں میرے بات آ گئی، میں نے کہا میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا اس پہ بچوں کے سامنے خاص کر کہا گیا کہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے، جو گھریلو ایک ماحول ہے، ایسی تو بڑے بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے دنیا میں۔ میں یہ آج کل کے جو پچھلے کوئی 100 سالوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کا ایک پورا ماحول ہوتا ہے، آپ کی ایک پوری ٹریننگ ہے، لوگوں کی ایک پوری ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ اس پہ تھوڑا سا میرے خیال سے تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ معاونت رکھ کے اس بات کی آگے بڑھا سکتے ہیں اس چیز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ تربیت ایسا عمل ہے کہ جس بٹھی سے گزرنے کے بعد انسان کامل بنتا ہے، اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تربیت کے فقدان کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور اس میں قصور جہاں ماں باپ کا ہے، وہاں تعلیمی اداروں کا بھی ہے، مختلف محلے والوں کا بھی ہے،
ہر شعبے کا قصور ہے، میڈیا سے لے کر محراب و منبر تک سب کا، کہ ہم تربیت اس انداز میں نہیں کر پا رہے کہ آپ صرف اس شعر قائد کراچی کو دیکھ لیجئے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یعنی گٹکا ماں باپ بچوں کو نہیں منع کریں گے. اسی طریقے سے آپ روڈوں کی صفائی کی صورتحال سے لے کر گھریلو جگہوں تک اور وہاں سے گلی محلے تک آ جائے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہم ایک بے ہنگم قسم کا معاشرہ ہے. ہم کوئی بنانا جو ہے وہ ریاست ہیں جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جہاں کوئی آئین نہیں ہے. تو اسلام نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ تربیت پر دیا ہے، تربیت اولاد پر دیا. ہم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ ان کی بات جب کر رہے تھے تو آپ ذرا دیکھیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کر رہی ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شہزادی کی تربیت کس طرح سے کی ہے. یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہے اور ہمیں سیکھنا ہے. آج ماں باپ اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اولاد کے سامنے اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، اولاد کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے. بچہ شعور کی منزل کو پہنچ جاتا ہے تب بھی ماں باپ بد کلامی کرتے ہیں. تو جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر بچے بڑے ہو کر ڈکیتی بنیں گے. پھر آپ کو جو ہے وہ منگتے ہوئے لوگ ملیں گے سڑکوں پر، حملہ آور ہوتے ہوئے لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے، بیکاری قوم نظر آئے گی، غلام قوم نظر آئے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تربیت کی طرف نہیں بڑھتے. تو آج رمضان المبارک میں ہماری قوم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اسوہ مصطفی کو اپنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ کسی دنیا دار کی زندگی میں نہیں ہے، نبیوں کے سردار کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور کس طرح نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تربیت کی ہے، گھر میں کچھ نہیں بھی تب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو عطا کر کے بتایا ہے، صحابہ کی تربیت کر کے بتایا. تو ہمیں تربیت اولاد کی کرنے پر ہر حوالے سے زور دینا چاہیے. میرا، آپ کا، محراب و منبر کا، سب کا یہ کام ہے کہ وہ تربیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. نوید بھائی یہ بات جی میں اس حوالے سے کرنا چاہوں گا چونکہ بڑا اہم موضوع ہے. دیکھیے ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بات کر رہے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے تربیت کرے تو کون کرے؟ جو خود غیر تربیت یافتہ ہو وہ تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل. آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ ایک عام فرد سے کہیں آؤ مجھے ڈرائیونگ سکھاؤ، تو اس کو جب خود ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کو کیسے سکھائے گا؟ جو ڈرائیو کر رہے ہیں ان کو کون سی آتی ہے؟ یعنی جب آپ نے تربیت کرنی ہے تو تربیت کرنے والے کو خود اس سے پہلے مربی ہونا چاہیے. یہ تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سوال یہ ہے. بہت شروع سے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. آپ ڈرائیو کی بات کر رہے ہیں، مجھے ابھی اتفاق سے میرے دوست ہیں اعجاز اسلم، کل آئے ہوئے تھے شو پہ. وہ جب امریکہ سے ابھی واپس آئے تو انہوں نے وہاں لائسنس لیا، تو اس کے لیے وہاں پہ پہلے آپ کو پوری تھیوری پڑھنی پڑتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا. پھر اس کے بعد آپ کا پریکٹیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اور اگر آپ ذرا سے بھی آپ کے مارکس کٹتے ہیں تو آپ کو لائسنس نہیں ملتا. ایسے ہی. تو یہ ہمارے یہاں اب یہ تو بڑی چھوٹی سی میں بات دیکھیں یہ جو تربیت ہے نا، میں اپنی بات مکمل کر لوں. اندھوں کو بھی مل جاتا ہے لائسنس یہاں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی، لائسنس ان کے پاس 10 سالوں سے ہے. جی بالکل. اچھا بات یہ ہے کہ تربیت کے لیے خود مربی کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ مربی کون ہے؟ مربی دیکھیں تربیت کا مرکز یا مسجد ہے، عبادت گاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اور وہ چیزیں ہیں جن کی طرف عام پبلک سب سے زیادہ ٹائم لگا کر دیکھتی ہے. وہ کیا ہے؟ ٹی وی. آپ کا ٹی وی کے اندر ڈرامے تربیت کا ذریعہ بھی ہیں، تخریب کا ذریعہ بھی ہیں. فلمیں تربیت کا ذریعہ بھی ہیں، تخریب کا ذریعہ بھی ہیں. ممبر تربیت کا ذریعہ بھی ہے، تخریب کا ذریعہ بھی ہے. تعلیم کا نظام تربیت کا ذریعہ بھی ہے، تخریب کا ذریعہ بھی ہے. اس وقت مجھے بتائیں کہ تعلیمی نظام میں چاہے یونیورسٹیز سے اسکولوں تک ہو یا باقی اداروں میں کہیں پر کمرشلزم کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے؟ ٹی وی کے اندر کمرشلزم کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے؟
آپ اسی رمضان المبارک کے ایک شو کے علاوہ باقی سال دیکھ لیں تو ہم تربیت کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. لہٰذا تربیت 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 کہنے سے تربیت نہیں ہوگی, بلکہ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. میں اس پہ تھوڑی سی ایک بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں میں ایز این ایکٹر کام کرتا ہوں, اور آج پچھلے کوئی 5-6 سال سے مجھے اگر کوئی ریفرنسز چاہیے ہوتے ہیں تو مجھے بہت آسانی سے یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں. آج سے جب 20 سال پہلے میں کام کرتا تھا تو مجھے باقاعدہ جا کے کتابیں خرید کے لانی پڑتی تھیں اور مجھے ان کو پڑھنا پڑتا تھا کیریکٹرز کی ڈیفینیشنز کے لیے. سو یہ تو میں اپنے ایک اس کی بات کر رہا ہوں. سو آج کے دور میں اٹس سو ایزی کہ آپ اگر خود سے چاہیں تو ہر چیز موجود ہے. اب یہی ہمارا پروگرام ہے جس میں آپ لوگوں کے جو بیانات ہیں. جی فضل بھائی, کیونکہ اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب آج سم اپ کریں ہمارے شو کا. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بعض چیزیں ہمیں گوگل پر, ویب سائٹ پر, بلکہ بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن کچھ پل بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, ہر چیز گوگل پر نہیں ملا کرتی. دیکھیں نالج اور چیزیں, اس پہ سوری مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا, تھوڑا سا لوگوں کو ہنسانا بھی چاہیے. جی وہ ایک دن انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا تھا نا گھر پہ, تو اگلے دن بچہ کالج گیا تو اس نے جا کے کہا یار میرے جو پیرنٹس ہیں اچھے لوگ ہیں یار, پڑھے لکھے لوگ ہیں. انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا نا, تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں ابا کس حالت میں چل رہے ہیں. جی تو دیکھیں سورس آف نالج بہت سی چیزیں ہیں اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے, لیکن ایک ہے معلومات, ایک ہے معمولات. کسی چیز پر آپ کا عمل آ جائے یہ مقصود ہے, اور یہ آئے گا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے. سورۃ التوبہ میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس کے ضمن میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم, اللہ والوں کے ساتھ گھل مل کر رہو. Man is known by his company. جی جی, یہ تو گورا بھی کہتا ہے, تاکہ تم ان جیسے بن جاؤ. دیکھیں گھل مل کے رہو, اس نیت سے جانا کہ ان کی خامیاں دیکھنی ہے یہ الگ چیز ہے, اور ان کے ساتھ مستقل بیٹھنا, انٹریکشن کرنا, ان کی صحبت اختیار کرنا. حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ والوں کے در پر رہ پڑو, اتنی کثرت سے آنا جانا لگا رہیں کہ لوگ کہیں یہ ان کا اپنا آدمی ہے. جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب جار اللہ کیوں پڑا؟ بیت اللہ کا اتنا طواف کیا, بیت اللہ کے اتنے پڑوس میں رہے, لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے گھر کا پڑوسی ہیں. تو یاد رہیں پہلے زمانے میں یہ گوگل, یہ واٹس اپ, یہ انسٹا, یہ یوٹیوب, یہ کمیونیکیشن کے آلات نہیں تھے, لیکن اخلاق اور کردار بلندیوں کو چھو رہا تھا. آج ہم نے ممبر و محراب علماء کی صحبت کو چھوڑا. ہر آدمی اگر انٹرنیٹ کی دنیا پر عالم اور اسکالر بننے کی کوشش اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا تو شاید اس کا فائدے کے بجائے نقصان بھی ہوگا. اسمہما اکبر من نفعہما, مسجد کا جو ماحول ہے, جو انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے, ممبر اور محراب کا جو کنیکشن ایک سیریل وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے, تو اس کی نسبت کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. عمل کی اپنی اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, میرا تو بس یہی آسرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائے گا جی ڈیئر کی طرف سے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک. اور پروفیسر صاحب آپ سے بات نہیں ہو پائی آج, پوری گفتگو آپ نے, ہاں آپ پڑھ لیں نماز, میں پروفیسر صاحب سے سم اپ کروا رہا ہوں, ہم بھی پھر شروع کرتے ہیں. پروفیسر صاحب پوری ٹرانسمیشن آپ نے, آپ کے ساتھ گزری, سب کی باتیں آپ نے سنی, لبے لباب ایک ہم اس کی طرف چلتے ہیں, ان حالات کو بھی دیکھتے ہوئے, بی بی فاطمہ زہرا کی بات بھی دیکھتے ہوئے. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. یہاں تک تربیت کا مسئلہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم ہر ایک
ذمہ دار ہو، مسئول ہو، ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ بالکل والد کی رعیت اس کی اولاد ہے۔ اگر والد نے اس اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، ان کو دنیا تو سکھا دی، دین نہیں سکھایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہماری ساری کوشش جو ہوتی ہے اولاد کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ان کی دنیا بنائیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سائنسدان بنے، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اللہ کا بندہ بنے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے سارے ڈھنگ سکھا دیں، کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت بڑا آدمی بن جائے، بڑا انسان بے شک۔ انسان، یہ بچے جو ہے یہ ماں باپ کی گردن میں ایک امانت ہے، اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اللہ پہچائیں، ان کو اللہ، جو بچہ اللہ کو نہیں پہچانتا ماں باپ کو کب پہچانے گا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو ماں باپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس طرح میں اپنی اولاد کی دنیا کے لیے سوچتا ہوں، اسی طرح میں اپنی اولاد کے لیے آخرت کے بارے میں سوچوں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میں چاہتا ہوں میرے بچے دنیا میں فقیر نہ ہوں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دنیا آخرت میں میرے بچے جہنم کی آگ نہ بڑھیں۔ آمین آمین۔ جب بچہ دیندار ہوگا اس کے اندر خود اعتمادی ہوگی۔ ایمان انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، توحید انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ جب بچے میں خود اعتمادی ہوگی وہ ترقی کی راہیں خود سے تلاش کر لے گا۔ آج ہمارے اندر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ڈانٹتے نہیں تھے کبھی۔ آپ نے پڑھا، ابھی انشاءاللہ ذکر آئے گا کہ حضرت حسن اور حسین بعض اوقات آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں ان کو، بالکل کبھی ڈانٹا نہیں ان کو۔ کیوں؟ خواہ مخواہ بچوں کو ڈانٹتے رہنا، ان کے اندر ان کا احساس، ان کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی ہماری تربیت کا نقص ہے۔ ہمارے اور یورپ میں اندر یہی فرق ہے۔ بات لمبی تو نہیں ہو رہی؟ پروفیسر صاحب ایک کام کرتے ہیں نا، ہم سحر میں اچھا ٹھیک ہے یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں، بات انشاءاللہ چلیں گے تربیت کے سلسلے میں ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ ٹاپک ہے یہ، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ہم۔ جی انشاءاللہ۔ دعا آج کے پورا بسم اللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے کریم و رحیم اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس فیض کو پوری دنیا میں جاری فرما۔ یا اللہ پاکستان کی، اہلیان اسلام کی پوری دنیا میں حفاظت فرما۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافیہ، دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنے اور اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں، حضرات صحابہ اکرام کے جوتوں میں، اہل بیت اعظام کے دروازے کی چوکھٹ پر جمع فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین، آمین آمین برحمتک یا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔